أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا الشہید جل جلالہ. الشہید یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے. قرآن پاک میں 40 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. الشہید کے معنی ہے، ایک معنی تو اس کے ہیں حاضر کے. اللہ تعالیٰ شہید ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے. ہر جگہ اللہ رب العزت موجود ہے، حاضر ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. ایک جگہ فرمایا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. اسی طرح نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کا تذکرہ کیا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے، سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. مرنے والے کے قریب اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جب انسان مرتا ہے بیوی بچے رشتہ دار اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مرنے والے کے رشتہ دار اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا اللہ ان سے قریب ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. یعنی مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں پاس میں بیٹھے ہوئے، بلکہ کسی کی گود میں سر ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان مرتا ہے تو بچے کے گود میں یا کسی اور رشتہ دار کے گود میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب کتنا قریب ہے وہ، گود میں اگر سر ہے تو کتنا قریب ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ تم سے قریب. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ہم اس سے زیادہ قریب ہیں تم سے، لیکن ہم تمہیں نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح 28 پارے میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. جہاں بھی 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، چپ کے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں چوتھا موجود ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. 5 آدمی چپ کے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں چھٹا ہوتا ہے. وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. اس سے کم اور زیادہ کتنے بھی ہوں، انسان آہستہ بات کر رہے ہوں تو وہاں اللہ رب العزت موجود ہوتا ہے. تو الشہید کا ایک معنی ہے حاضر. اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک جگہ فرمایا وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. سبحان اللہ. یہاں تو شہید کا لفظ بھی ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب سے کہا جا رہا ہے وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، تم کسی بھی حال میں ہو. وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآن، تم چاہے قرآن پڑھو،
او تعملون من عمل، یا کوئی بھی عمل کرو مگر ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں جب تم اس عمل میں لگتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، کسی بھی حال میں ہو، اچھی حالت میں ہو، بری حالت میں ہو، اچھا عمل کر رہا ہو، برا عمل کر رہا ہو، اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی عمل کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں، شہید، کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ تو اللہ رب العزت شہید ہیں، یعنی حاضر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے سارے اعمال دیکھتے ہیں، حاضر۔ تو شہید کا ایک معنی تو ہے حاضر۔ اسی طرح شہید کا ایک معنی ہے عالم، جاننے والا۔ شہید کا ایک معنی ہے عالم، جاننے والا، اللہ رب العزت جانتا ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ کہا کہ اللہ رب العزت شہید ہے، جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ حاضر بھی ہے، اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے۔ اور شہید کا ایک معنی ہے گواہ۔ شہید کا ایک معنی ہے گواہ، اللہ رب العزت گواہ ہے۔ اس معنی میں قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا ہے۔ اسی طرح 5ویں پارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا وقت ہوگا جب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، تم مجھے قرآن سناؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن اترا ہے، آپ پر تو قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، 4 پارے کے آخر سے پڑھتے پڑھتے میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بس کر دو، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ حضور رو رہے ہیں؟ اس آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا وقت ہوگا، کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو سارے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ہم سارے ہی لوگوں پر، پچھلے نبیوں کے بھی اور اس امت کے لیے بھی ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو غلطی لگ گئی، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس آیت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہیں، گواہ ہیں، تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود ہیں، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر ہیں۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں امت کے لیے، تو گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گواہی وہی دیتا ہے نا جو دیکھا ہو۔ گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی کس سے لی جاتی ہے؟ جس نے عمل کرتے وقت، کام کرتے وقت دیکھا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ گواہ ہیں، تو اس کا مطلب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے، اللہ بھی شہید ہے، حضور بھی شہید ہے، تو دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق کرنا پڑے گا۔ اللہ شہید ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر عمل کو دیکھتا ہے، تو پھر حضور ویسے نہیں ہو سکتے۔ اگر حضور کو بھی ویسا ہی مان لیا جائے
کہ جیسے اللہ شہید ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے، حضور بھی اسی طرح، تو نعوذ باللہ یہ تو برابری ہو جائے گی، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے گواہی دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے گواہی دیں گے تو کیسے گواہی دیں گے؟ جب آپ دیکھ نہیں رہے تو گواہی کیسے دیں گے؟ تو اس کے لیے حدیث میں ایک روایت ہے، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم۔ اللہ، بہت پیاری حدیث ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی کیسے بہتر ہے؟ تحدثون ویحدث لکم، تو میرے سامنے آ کر مسئلہ بیان کرتے ہو، کوئی مصیبت کوئی مشکل آ کر پیش کرتے ہو، اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میری زندگی بہتر ہے کہ میری زندگی میں جو بھی تم کو کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ، کوئی مشکل حل کرنے کے لیے آؤ، تو اللہ رب العزت مجھے بتا دیتے ہیں اس کا حل کیا ہے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور میری وفات کیسے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری وفات ایسے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں ان اعمال ایک ایک کا نام لے کر کٹکڑی گیٹ میں یاسین مسجد کے پاس فلاں شخص رہتا ہے، وہ یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ ایک ایک کا نام لے کر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں اعمال کو اچھا دیکھتا ہوں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور اگر اعمال کو برا دیکھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے اعمال مجھے برے نظر آتے ہیں تو میں استغفار کرتا ہوں، تو اس طریقے سے میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اعمال کب کب پیش ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ جمعرات، پیر اور جمعرات کو، اور بعض روایتوں میں ہے یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت، صبح اور شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ موجود نہیں، ہر جگہ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال بتاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اعمال بتاتے ہیں امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حضور ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے حضور پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال دیکھے ہوئے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے جب پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں خود شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے برے اعمال حضور کے سامنے نہ جائیں۔ ہر مسلمان کو خود شرم آنی چاہیے کہ میرے برے اعمال، میرے حرام کام کہیں حضور کے سامنے نہ جائیں، میرے گناہ، میری نمازوں کا ضائع کرنا، میرا داڑھی کاٹنا، میرا حرام کام کرنا، حرام کمائی کرنا، فلاں کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا، یہ حرام کاموں کی لسٹ کہیں ہماری حضور کے سامنے نہ جائے۔ ہر مسلمان کو اس سے شرم آنی چاہیے۔ تو خیر، بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الشہید، الشہید کا ایک معنی ہے گواہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن آپ اعمال کی گواہی دیں گے۔ لیکن کیسے گواہی دیں گے؟ کہ آپ کو اعمال بتائے جاتے ہیں، امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک بار یا روزانہ۔ اس اعتبار سے آپ پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے بھی شہید، اللہ رب العزت گواہ ہیں، اللہ رب العزت شہید ہیں، گواہ ہیں۔ شہید اللہ انہ، سب سے بڑی گواہی والی جو آیت ہے وہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں ہے، سب سے بڑی گواہی والی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یہ بنی اسرائیل یہودیوں نے آ کر پوچھا تھا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیتیں اتاری تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، والملائکہ، اور اولو العلم، علماء بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی فضیلت میں یہ سب سے بڑی آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی توحید کی گواہی جو سب سے بڑی گواہی ہے، تو اس میں پہلے اپنا نام لیا کہ میں گواہ ہوں میرے اکیلے ہونے پر، میری توحید پر، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہ ہوں۔ اس کے بعد فرشتے گواہ ہیں، اور اس کے بعد علماء گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ تو اللہ رب العزت الشہید، اللہ رب العزت گواہ ہے۔ اسی طرح 7ویں پارے میں ہے سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہاں بھی بنی اسرائیل نے ہی پوچھا، یہودیوں نے، کون سی گواہی بڑی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ کون سی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور وہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں سچا پیغمبر ہوں۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ رب العزت شہید ہے، اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیونکہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آج کل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو نعوذ باللہ وہ خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری امت نے یہ کیوں کیا، تمہیں کیوں خدا بنا لیا تھا، تمہیں اور تمہاری والدہ کو کیوں خدائی میں شریک کر لیا تھا؟ تو جب یہ صرف سوال جواب ہو رہا ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ رب العزت کی ہیبت اتنی ہوگی، اللہ رب العزت کا جلال اتنا ہوگا، اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہوں گے کہ اس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اللہ جب تک میں دنیا میں تھا، جب تک میں اپنی قوم میں موجود تھا تو میں ان پر گواہ تھا، میں ان کے اعمال دیکھتا تھا، میں ان کے اعمال میرے سامنے تھے، جب تک تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، جب آپ نے مجھے بلا لیا، میرا انتقال ہو گیا، تو اس وقت پھر آپ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو آپ ان پر نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، اور آپ ہر چیز پر گواہ، ہر عمل پر گواہ ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت الشہید ہے، اللہ رب العزت گواہ ہے ہر چیز پر، ہر عمل پر اللہ رب العزت گواہ ہے، اسی لیے فرمایا 25ویں پارے میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم انہیں، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم،
ہم انہیں دنیا میں نشانیاں دکھلائیں گے، ہماری قدرت کی نشانیاں، خود ان کے جسم میں، ان کی ذات میں ہم نشانیاں دکھلائیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کا شہید ہونا کافی نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے، آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت شہید، ہر چیز پر گواہ، ہر عمل پر گواہ، ہر انسان پر گواہ۔ تو شہید کا ایک معنی ہے گواہ۔ اسی لیے بخاری شریف میں پچھلی امت کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو قرضے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت پڑی، اس کو قرضے کی ضرورت پڑی، پیسے کی ضرورت پڑی۔ تو اس نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے 1000 دینار، 1000 سونے کے سکے مجھے ادھار دے دو، قرض دے دو۔ تو جس سے قرض لے رہا تھا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 دیتا ہوں، لیکن اس پر گواہ کون ہے؟ اس پر گواہ کون ہے؟ تو وہ جو قرض لے رہا تھا، جو قرض مانگ رہا تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا، بہت متقی پرہیزگار، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا اللہ گواہ ہے، اس نے کہا اللہ گواہ ہے، ہمارے اس معاہدے پر میں تم سے لے رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، گارنٹر کون ہے، ضامن کون ہے؟ گواہ اللہ ہے، لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نئے آدمی ہو، جان پہچان نہیں ہے، اس علاقے میں بھی شہر میں بھی نئے نظر آ رہے ہو، کس کی گارنٹی پر میں تمہیں دے دوں؟ تو اس نے پھر کہا کہ گارنٹر بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے۔ تو سامنے والے نے اس کو 1000 دینار دے دیے، 1000 سونے کے سکے اس کو دے دیے ادھار۔ اب اور ایک وقت متعین کر دیا کہ فلاں مہینے میں فلاں دن تم یہ قرض مجھے 1000 دینار واپس کرو گے۔ اب وہ شخص بیچارہ اپنے علاقے میں چلا گیا سمندر پار کر کے۔ اب جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہوا، جو وقت متعین ہوا تھا وقت ختم ہو گیا اور قرض ادا کرنے کا وقت آیا، تو وہ جس نے قرضہ لیا تھا وہ سمندر کے کنارے آیا کہ میں کشتی پکڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں، لیکن اب وہاں سمندر میں طغیانی تھی، سمندر میں سیلاب آیا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں لوگ کشتی نہیں چلاتے، کشتی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو وہاں سمندر میں سیلاب آیا ہوا تھا، بہت طغیانی موجیں اوپر اٹھ رہی ہے، تو وہاں کشتی ایک بھی نہیں۔ اب یہ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے آج اس کو قرض ادا کرنا ہے، وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہوگا اور کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، ایک بڑا تختہ لیا، تختے کو بیچ میں سے چیرا اور اس میں 1000 دینار ڈال دیے۔ اس تختے کو چیر کر اس نے اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط لکھا، اس کے اندر ایک چٹھی لکھی، اور جس شخص سے قرضہ لیا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تم سے قرضہ لیا تھا، ابھی کشتی کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے میں یہ چٹھی اور یہ پیسے اس تختے میں ڈال کر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار بھی اندر رکھے اور وہ خط بھی اس کے اندر رکھا، اور بسم اللہ کہہ کر وہ تختہ سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دوسرا آدمی جو تھا جس نے قرض دیا تھا، وہ بھی ادھر سمندر کے کنارے پر آیا دوسری طرف سے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ آج اس شخص نے کہا تھا پیسے دینے کے لیے آؤں گا، لیکن وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، دن بھر گزر گیا، شام ہونے کو آ گئی، لیکن کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے سوچا یار یہ کیسا آدمی ہے، اس نے تو اللہ کا نام لے کر کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے اور اللہ میرا گارنٹی لینے والا ہے، اللہ ضامن ہے، پھر بھی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ایسا سوچ رہا، دل میں اس کے خیالات آ رہے ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تختہ آ رہا ہے، ایک تختہ آ رہا ہے، تو اس نے سوچا چلو کچھ نہیں تو یہ تختہ گھر پر لے کر چلا جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گا، یہ تختہ گھر پر لے کر چلا جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں۔ تو اس نے وہ تختہ لیا، گھر پر آیا، اس کو جلانے کے لیے توڑا تو اندر سے پیسے نکلے اور وہ خط نکلا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، حیران ہو گیا۔ پھر وہ جو آدمی تھا جس نے قرض لیا تھا، وہ بہت متقی پرہیزگار تھا، وہ پھر جب سمندر برابر ہو گیا، کشتیاں چلنے لگی، تو دوبارہ وہ 1000 دینار لے کر آیا کہ شاید وہ پہلے والے نہ پہنچے ہوں۔
وہ پہلے والے جو میں نے تختے کے اندر ڈال کر بھیجے ہیں شاید وہ نہ پہنچے ہوں، یا پہنچے ہوں کسی اور نے لے لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور نے اٹھا لیا ہو۔ تو وہ بیچارہ دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر اس نے معافی مانگی کہ جس دن اپنا وعدہ تھا میں اس دن آیا تھا، لیکن مجھے کشتی نہیں مل سکی، سمندر میں بہت طغیانی تھی، کشتیاں نہیں چل رہی تھی، تو اس لیے اب میں دوبارہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے جو پہلی مرتبہ بھیجے تھے وہ پیسے مجھے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیے ہیں، میں نے وہ تختے میں سے لے لیا تھا، تمہارا خط بھی میں نے پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ شہید، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ تو اس نام کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی معاملات کریں، کاروباری لین دین کریں، کسی سے کوئی معاملہ کریں، کسی انسان سے کوئی معاملہ کریں، تو اللہ کو گواہ بنا کر کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ گواہ ہے۔ اگر ہم دھوکہ دہی کریں گے، اونچ نیچ کریں گے، تو اللہ رب العزت حساب لے گا۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم معاملات کو صحیح رکھیں، معاملات میں کوئی غبن نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تو الشہید نام کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، اللہ رب العزت کو گواہ سمجھیں۔ خیر، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت سے اسلام کے ذریعے سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، تو الشہید ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ رب العزت حاضر ہے، موجود ہے ہر جگہ، اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس پر قرآن کی کئی آیتیں پیش کی گئی، خاص طور سے وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے اعمال کے بارے میں کہا ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو، وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، تم جو بھی کام کرتے ہو، یا قرآن پڑھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو، جب تم اس عمل میں ہوتے ہو تو اللہ رب العزت کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم گواہ ہوتے ہیں جب ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں جب تم وہ عمل کر رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ رب العزت حاضر ہے، اللہ رب العزت عالم ہے، اللہ رب العزت عالم ہے، جانتا ہے، اللہ رب العزت گواہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو صحیح رکھنا چاہیے، ہمارے اعمال پر جب اللہ گواہ ہے تو ہمیں برائی سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جب خود گواہ ہے تو ہم گناہ کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت کو کیا منہ بتائیں گے۔ اس لیے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔